سوال یہ تھا کہ جو مدرسے اس وقت چل رہے ہیں اور جو تعلیم نظام ہے وہ سب کچھ زکوٰۃ پر چل رہا ہے، تو یہ مدارس زکوٰۃ پہ چلنے چاہیے، یہ درست ہے یا نادرست ہے، یا پھر مدرسے میں جو رقم جانی چاہیے وہ کون سی رقم جانی چاہیے؟ اس تعلق سے اگر تھوڑا سا خلاصہ فرما دیں۔ میرے نزدیک مدرسوں میں زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف غربا و مساکین کا حق ہے، جسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے غربت کے خاتمے کے لیے نظام زکوٰۃ نافذ فرمایا۔ جب تک یہ مدارس زکوٰۃ اور فطرے اور صدقات کی رقموں سے دور تھے، جب تک یہ رقمیں غربا کو ملتی تھیں اور مسلمانوں میں غربت کی شرح کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اگر یہ باقاعدگی سے نافذ ہو جائے اور مسلمان ایمانداری سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہے، دیتا رہے، تو حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک پھر دوبارہ آ سکتا ہے کہ جب مسلمان اپنے مال زکوٰۃ کو لیے گھومتا رہتا تھا اور کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوتا تھا۔ اب کن علماء نے کس صورتحال میں کیسے اس سے جائز کیا، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، ایسے حالات کبھی نہیں رہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، جب تک انگریزی نظام حکومت ہندوستان میں نہیں آیا تھا اس وقت تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور مسلمان اپنی زکوٰۃ اس کے مستحقین کو دیتا تھا اور مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہوتا رہتا باقاعدگی کے ساتھ۔ سلاطین اسلام، مسلم سلاطین باقاعدگی کے ساتھ مدارس کے کفیل ہوتے تھے، ذمہ دار ہوا کرتے تھے، اور مسلم حکومتیں ان کا نظام سنبھالتی تھیں۔ جب انگریزی دور حکومت آیا اور مسلم سلاطین کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مسلم نوابین نے وہ ذمہ داری اٹھائی، اور بہت حد تک انگریزی دور حکومت میں نوابین نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور مسلمان مدارس زکوٰۃ و فطرے سے محفوظ رہے۔ جب انڈین گورنمنٹ نے آزادی کے بعد اقتدار سنبھالنے پر مسلمانوں کی ذمہ داری ختم کیا تو سب غربت کی نچلی سطح پر آ گئے۔ اب کوئی لائق ہی نہیں رہ گیا تھا کہ کسی مدرسہ، کسی دارالعلوم، کسی ادارے کی ذمہ داری کے کفیل ہو سکے، تو مدارس کا ذریعہ آمدنی بند ہو گیا، کیونکہ ذمہ داری ختم ہو چکی تھی، تو سرمایہ لوگوں کو تھا نہیں، سب کو اپنے کھانے کے لالے پڑ چکے تھے، تو لوگ کہاں سے دیتے۔ اس دور میں مولوی حضرات نے، ہمارے علماء نے کہہ لیجیے کہ جب ان کو کوئی ذریعہ آمدنی نظر نہیں آیا تو ان سے اس جگہ پر بڑی فاش غلطی ہوئی۔ ان کو ذریعہ آمدنی تلاش کرنے میں انہوں نے غور نہیں کیا، اور انہیں زکوٰۃ فطرہ ایک مفت کی رقم، ایک بڑی رقم کی صورت میں نظر آیا، اور اسی پر سب کے سب مسلط ہو گئے، آمادہ ہو گئے کہ اب مدارس کو ہم زکوٰۃ و فطرے کی رقم سے چلائیں گے۔ مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن یہاں پر ان سے بڑی فاش غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس بات کو بھول گئے کہ زکوٰۃ و فطرہ یہ مستحقین کے لیے، مسلم غربا کے لیے، اسلام سے خاتمے کے لیے اللہ اس کے حبیب نے اس کا نظام نافذ کیا تھا، اور بڑا مقصود جو ہے فوت ہو رہا ہے۔ ایک مدرسہ چلانے کے لیے مسلمانوں میں غربت کی شرح جو ہے بڑھتی چلی گئی، سارا ان کا حصہ، اور یہ ہو گیا مال غصب۔ مال غصب ہونے کی بنیاد پر، چونکہ وہ مستحقین اس کے ہیں نہیں مدارس، اور نہ مدارس میں مستحقین کے بچے پڑھتے ہیں،
یہ ایسا بھی نہیں ہے. میں نے خود اپنے 8 سالہ دورے تعلیمی میں جو دارالعلوم کے نظر ہوا، ایک بھی غریب و مسکین نہیں دیکھا میں نے. جی اس کی وجہ ہے کہ غریب جو ہے وہ اپنے بچوں سے محنت مزدوری کرواتا ہے، تب اس کا پیٹ پلتا ہے. جی تو اس میں وہ اگر اس کے 2-3 بچے بھی ہیں تو سب بچوں کو لگاتا ہے، تب اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اگر بچوں کو مدرسے میں بھیج دے تو خود کھائے کیا؟ جی اس لیے غریب اپنے بچوں کو نہیں دارالعلوم میں. غریب مدارس میں صرف اہل ثروت کے یا متوسط طبقے کے حضرات، جی جن کا ایک بچہ 2 بچہ اگر مدرسے کی دنیا میں چلا بھی گیا، دینی ماحول میں چلا گیا اور ان کی معیشت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، جی ان کے لیے زکوٰۃ جائز ہی نہیں کھانا. یہی حال اساتذہ کرام کا بھی ہے، وہ سب اغنیاء میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی مال زکوٰۃ درست نہیں ہے. جی تو مستحق نہ ہونے کے بعد بھی اس کا حاصل کرنا، اس کی کوشش کرنا اور پوری جد و جہد کے ساتھ تمام زکوٰۃ کو مختلف مدارس میں اکٹھا کر لینا، یہ غربا کی حق تلفی کا بدترین نمونہ ہے. اللہ. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں غربت کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسلام نے غربت کے خاتمے کے لیے کیا تھا. علماء نے قسم کھا لیا کہ ہم مسلمانوں میں غریب مسلمانوں کو غریب سے غریب تر ہی بنائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے. ظاہر ہے کہ مال غصب جائز ہے نہیں. جی